اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں تفسیر کا، اور رکوع نمبر 6 ہے اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ یہاں سے ہم آیت نمبر 4 ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہم شکار کے بارے میں بات کر رہے تھے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا کہ لوگ ان سے سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، تو یعنی کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اب کیونکہ شکار کی بات کی جا رہی ہے تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا شکار حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل احل لکم الطیبات، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، اور وہ جانور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہو۔ جواری ہی کہا جاتا ہے، یہ جارحن کی جمع ہے، اور جارحن کی جمع اس سے مراد شکاری کتا بھی ہے، باز، چیتا، شکرا، اور جتنے بھی باقی جو پرندے اور جانور ہیں جن سے ہم لوگ شکار کرواتے ہیں وہ ہیں۔ اب لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان سے مراد کیا ہے کہ مقلبین کا مطلب ہے کہ شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ اب وہ شکاری ہیں لیکن ان کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کا سدھایا گیا ہو۔ اب سدھانا کیا ہے؟ سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، اور جب روک دیا جائے کہ رک جاؤ تو وہ رک جائے۔ یہ ان کو تعلیم دینی پڑے گی، اور بلایا جائے تو وہ واپس آ جائے۔ ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے یہاں پر وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اس پر اللہ کا نام، یعنی کہ جب آپ وہ شکار کے لیے چھوڑو تو اللہ کا نام یعنی کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کے لیے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے، ایسا نہ ہو کہ وہ شکار جب پکڑ لے تو وہ خود ہی کھا لے، تو وہ اس کو شکار کرنے کے بعد اس کو فوراً وہیں پر چھوڑ دے اپنے مالک کے لیے، اور اس کا انتظار کرے اور اس کو خود نہ کھائے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول، یعنی کہ وہ جو قتل ہوا ہے، جو جانور قتل ہوا ہے، شکار شدہ جانور حلال ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر شکاری کتا یا جو شکار کے لیے سدھایا ہوا جانور یا پرندہ ہے، اگر وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور اس وقت بھی وہ حلال ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ لازم ہے کہ وہ جانور سدھایا ہوا ہو، اس کو آپ نے علم دیا ہو، سدھایا ہو مکمل طور پر شکار کرنے کا، اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس سدھائے ہوئے جانور کے ساتھ کوئی دوسرا جانور اس کے ساتھ مل نہ جائے، یعنی کہ اگر ایک آپ کا کتا سدھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا جنگلی کتا اس کے ساتھ مل نہ جائے۔ اگر کوئی مل گیا اس کے ساتھ، جانور یا پرندہ کوئی بھی اس کے ساتھ مل گیا، تو پھر وہ شکار آپ کا حرام ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور سید المسلم کی حدیث میں، مسلم کی بھی حدیث میں ہے، اور دونوں کی حدیث میں کتاب الصید یعنی کہ شکار والی جو حصہ ہے اس میں یہ تفصیل سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ سارا پڑھ لیا کہ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں تم نے اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ یہ وہی تعلیم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک لیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو۔ ٹھیک ہے، تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، تو تم اس میں سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کر لیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب شکار کر لیتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھی ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں اس میں کہ بس شکار کے یہاں سے نکل نہ جائے، اور چلو جی پکڑ لیا تو مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، کھا لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں شکار کرنے کے بھی طریقے بتا دیے کہ اگر تم شکار کرنے لگو تو یہ سارے کے سارے کام کرو گے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر اس کے بعد اگر تم ایسا کرو کہ تم اس کے باوجود بھی تم اس کو کھا لو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی تو معلوم ہے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ تو اپنے دل میں پڑھ لی نا. آپ نے کہا کہ ہمیں ہی معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی کہ ذبح کیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر انہوں نے مشین میں ذبح نہ کیا ہو. ذبح کرنے کا جو پورا طریقہ ہے کہ اس کے جسم میں سے پورا خون نکل جائے، اس صورت میں تمہارا اہل کتاب کا بھی حلال کیا ہوا ذبیح جو ہے وہ بھی حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پاک دام، اور اللہ تعالیٰ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. وطعامکم، اور تمہارا ذبیحہ جو ہے، تمہارا کھانا جو ہے، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے. تو تم ان کا حلال کیا ہوا بھی کھا سکتے ہو اور وہ تمہارا حلال کیا ہوا بھی کھا سکتے ہیں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، جو تم سے پہلے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں، یعنی کہ تمہاری پاک دامن مومنات عورتیں، اور وہ عورتیں ان لوگوں کی عورتیں جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی بھی پاک دامن عورتیں. والمحصنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ وہ بھی محصنات ہوں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ بے حیا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم رشتے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ بے حیائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر کہا کہ پاک دامن ہو. اہل کتاب کے لیے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک دامن ہو، لیکن بدقسمتی سے آج اہل کتاب میں پاک دامنی موجود نہیں ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو تو تم ان کو ان کے حق مہر پورے کے پورے دے دو. حق مہر کس صورت میں ان کو پورے کے پورے دو؟ محسنین غیر مسافحین، کہ اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرنا چاہو تو اس صورت میں تم ان کو ان کے حق مہر دے دو. ایسا نہ ہو کہ تم ان کو پیسے دو ان سے دوستی لگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو تم ان کے پورے کے پورے حق مہر ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ان سے بدکاری کرنے کے لیے اور ان سے پوشیدہ دوستیاں لگانے کے لیے ان کے اوپر پیسہ خرچ کرو، جو کہ آج بہت عام ہو چکا ہے. اگر میں اس کے لیے معاشرے میں کہوں کہ 90% یہ ہماری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہو گئی ہیں، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا. تو یہ معاشرے میں ہمارے بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، چھپی دوستیاں لگانے کے لیے ان پر پیسہ خرچ مت کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منکرین ایمان جو ایمان کے منکر ہیں، ایمان کے انکار کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، انہوں نے اپنے تمام کے تمام اعمال ضائع کر دیے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ آخرت میں بہت سخت خسارہ پانے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حساب، کوئی بھی بدلہ نہ ہوگا. تو اتنا سخت حکم ہے اس بارے میں. بچے جب جوان ہوں تو ان کی شادیاں کر دیں، بیٹیاں جوان ہوں ان کی شادیاں کر دیں، بیٹے جوان ہوں تو ان کی شادیاں کر دیں، لٹکائے مت رکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، رکوع نمبر 5. اب اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے، وہ ہے ہمارا طہارت کے بارے میں. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں پر وضو کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو. وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو اپنے ٹخنوں تک دھو لو.
اب وضو کرنے کے معاملے میں حدیث کے اندر تمام چیزیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں. وہ کیا ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے جو سارے کے سارے منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پھر منہ کو دھونا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، سوری 1 دفعہ، 2 یا 3 مرتبہ دونوں کو دھونا لازم ہے. لیکن تین سے زیادہ دھونے کا حکم نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے سامنے سے دریا بھی بہ رہا ہو تو تب بھی تم نے، اور اس پانی سے اگر تم وضو کر رہے ہو تو تب بھی تم نے 3 دفعہ سے زیادہ وضو نہیں کرنا. کسی جسم کے حصے کو اس کو نہیں دھونا جو وضو کرنے کے لیے ہمیں دھونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور مسح کرنے کے لیے، مسح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مسح پورے سر کا کیا جائے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے، یعنی کہ آپ کے پیچھے جو گردن کی جو گدی ہوتی ہے وہاں تک لے جائے، اور پھر گدی ہوتی ہے، گدی ہوتی ہے، گدی ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی کہ آپ کے ماتھے تک واپس لے کر آئے. اور اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے. اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کی روح سے اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کی روح سے موضوع کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے. یعنی کہ اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو، جو کہ وہ والا امامہ جو کہ پورا باندھا جاتا تھا، یہ والا نہیں کہ جس سے سر پہ آج ہم ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور امامہ ایسے ہی رکھا ہوتا ہے. تو حدیث کی روح سے، صحیح مسلم کی روح سے یہ درست ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مسح 1 دفعہ ہی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکم آتا ہے جی پیروں کو ٹخنوں تک دھو. اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے، لازم یہ ہے کہ پہننے سے پہلے آپ نے موزے پہننے سے پہلے آپ نے وضو کیا ہو، تو پھر آپ ان موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اپنی جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد یہ بات بھی ہماری ہوگی. اور اگر داڑھی کے بارے میں حکم ہے، اور اس کے بعد یہ بھی حکم ہے جی کہ وضو سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی بھی لازم ہے. وضو سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی بھی لازم ہے. اور داڑھی اگر گنی ہو تو اس کے اندر خلال کرنا بھی انگلیوں سے لازم ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات، 5ویں بات کیا ہے کہ اعضاء کو، جسم کے اعضاء جن کے اندر ہم وضو کر رہے ہیں ان کو ترتیب سے دھونا لازم ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دھو رہے ہیں اور اپنا وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے آپ کسی سے کھڑے ہو کر باتیں کرنا شروع کر دیں اور بیچ میں 1 سیکنڈ کے لیے کچھ بھی گیپ آیا اور آپ پھر سے وضو کرنے میں مشغول ہو جائیں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ وضو کو ترتیب بار دھونا لازم ہے. ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے. یعنی کہ ایک اگر جسم کے حصے کو دھویا ہے تو تسلسل سے ہی دوسرا جسم کا حصہ بھی اسی ساتھ ہی دھوتے رہیں. اور جسم کے اعضاء کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذرہ بھر بھی جسم کا کوئی حصہ بھیگا نہ بھیگے. جو حصہ نہیں بھیگے گا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس لیے بہت دھیان سے جب وضو کریں تو اس کو پراپر طریقے سے گیلا کریں کہ اس کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو کہ وہ ذرا سا بھی خشک رہ جائے. اور کوئی بھی جسم کا حصہ، جو میں نے آپ سے کہا سب سے امپورٹنٹ بات، کہ کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو کہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھویا جائے. ایسا کرنا خلاف سنت ہے. اب اگلی بات ہم اگلے حصے کو دیکھتے ہیں. یہ سارا بات ہو گئی وضو کے بارے میں. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا. اور اگر تم میں سے کوئی بھی حالت جنابت میں ہو تو وہ بھی کیا کرے کہ وہ بھی طہارت حاصل کر لے، نہا لے. اور جس میں حیض اور نفاس کا خون بھی شامل ہے تو ان کو غسل کرنا ان کے لیے لازمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. کہ اب اگر تم میں سے کوئی بھی ایسا ہو کہ مریض ہو یا پھر سفر پر ہو، اور تم میں سے کوئی جائے حاجت میں سے واپس آئی، یا تم میں سے کسی نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، یا پھر تم میں سے کسی کو کیا کہتے ہیں اس کو، تم میں سے کسی کو قضائے حاجت. قضائے حاجت کے علاوہ وہ جو ہوتا ہے منی کا اخراج ہو، تو اگر ان میں سے تم میں سے کسی کو ہوا ہو تو اگر تم میں سے کوئی بھی پانی نہ پائے تو تم کیا کرو کہ تیمم کر لو. تیمم کس چیز کا ہے؟ صعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی سے کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. تو اس میں سے تم مسح کرو کس کا؟ اپنے چہرے کا، اور اپنے چہروں کا، اور اپنے ہاتھوں کا. صرف ہاتھوں اور چہروں کا مسح کرنا ہے، پوری کونیاں کا، ٹانگوں کا یا پیروں کا نہیں کرنا ہے.
اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک سفر میں بیدا کے مقام پر، بیدا بے یہ دال الف اور حمزہ، بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑا، اور صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں تھا، انہیں ملا بھی نہیں کہیں سے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ تو حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے فرمایا کہ آل ابی بکر، یعنی کہ آل ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی کہ تم لوگوں کے لیے سراپائی برکت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے، حضرت اسیر بن حضیر نے یہ لفظ استعمال کیے کہ آج آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی کہ ہمارے پاس پانی نہ تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم کی اجازت دے دی۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے، جبکہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالتا، حرجن کوئی تنگی نہیں ڈالتا، وَلَكِ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی بھی قسم کی تنگی نہیں کرتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے۔ تنگی کیوں نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پانی نہ میسر ہونے کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اور تم اگر کہیں جاؤ تو تمہیں اگر حاجت ہو اپنی بیوی سے رغبت حاصل کرنے کی تو تم اس حاجت سے محروم رہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہارے لیے آسانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی تمہارے پر کوئی بھی تنگی نہیں کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ اپنی پوری کی پوری اپنی بھرپور نعمت عطا کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، کہ وہ اپنی تمام کی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دے، اور تم پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان ساری کی ساری نعمتوں کے لیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، ان ساری کی ساری نعمتوں کو یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے۔ کون سا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ وہ یہ عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا عہد ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم نے سنا اور تم پھر اس کی اطاعت بھی کرو، کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نازل کیا اس کو سنو بھی اور پھر اس کی اطاعت بھی کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اب استقامت سے کھڑے رہو اور گواہ بناؤ، گواہ رہو۔ اس کے بارے میں اس کے نزول کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن کثیر کہتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پر آپ جب تک اللہ اور اس کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں، میں نے سب کو ایسا ہی عطیہ یعنی کہ ایسا ہی گفٹ نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تحفے میں ایک غلام دیا تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تحفے کے اندر ایک باغ دیا تھا جو باقی بچوں کو نہیں دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں انکار کر دیا کہ میں اس پر گواہ نہیں بنوں گا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں